ہاتھ سے لگائی گرہیں اب دانتوں سے کھولیں۔ تحریر نصرت جاوید۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر چھائی آوگوئی اور چسکا فروشی پر توجہ مرکوز رکھیں تو ہمیں ہرگز احساس نہیں ہوگا کہ وطن عزیز کے باسیوں کو مطمئن رکھنے سے کہیں زیادہ ہمارا ریاستی بندوبست معاشی اعتبار سے برقرار رکھنا دشوار تر ہو رہا ہے۔ دیوالیہ سے بچنا ہے تو ہمیں اس معاہدے کی ہر شق پر من عمل کرنا ہوگا جو عمران حکومت کے دوران 2019 میں IMF کے ساتھ طے ہوا تھا۔ مذکورہ معاہدے کی شرائط پر رضامند ہوئے ڈاکٹر حفیظ شیخ کو مارچ 2021 میں وزیر خزانہ کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ شوکت ترین آئے تو کہانی یہ پھیلائی گئی کہ پاکستان میں خوشحالی آ گئی ہے۔ اس کی بدولت ہمیں IMF کی غلامی درکار نہیں رہی۔ آزادی کے خمار میں 2021 سے 22 کا بجٹ تیار ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ بجلی اور گیس کے نرخ مزید نہیں بڑھائے جائیں گے۔ نہایت رعونت سے منظور کروائے بجٹ پر عمل درآمد کو ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے تو حکومت منی بجٹ لانے کو مجبور ہو گئی۔ اسے تیار کرنے سے قبل شوکت ترین واشنگٹن بھی گئے۔ واپس لوٹے تو ٹی وی کیمروں کے روبرو اعتراف کرنا شروع ہو گئے کہ عالمی معیشت کے نگہبان ادارے کا رویہ مخاصمانہ ہو چکا ہے۔ مخاصمت کے برملا اعتراف کے باوجود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور پیٹرول کی قیمتوں کو منجمد کرنے اعلان کر دیا گیا۔ بہلاوا ہمیں یہ دیا گیا کہ روس انتہائی سستے داموں ہماری طلب کے مطابق تیل فراہم کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں گندم کی کمی ہوئی تو یہ جنس بھی اس ملک سے مہیا ہو جائے گی۔ مشکلات میں گھرے عوام کی اکثریت ایک حوالے سے خود غرض ہو جاتی ہے، جی بہلانے کی داستانیں فی فور تسلیم کر لیتی ہے۔ اس حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کہ روس نے تیل اور گندم کے حوالے سے ہمارے ساتھ محض طویل المدت بنیادوں پر کوئی بندوبست ڈھونڈنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا جس کی بدولت مثال کے طور پر گزرے برس کے مارچ اپریل سے روسی تیل سے لدے جہاز کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونا شروع ہو جاتے اور ٹینکر وہاں سے تیل اتار کر ملک بھر میں پھیلے پیٹرول پمپوں تک پہنچا دیتے۔ دریں اثنا عمران خان صاحب کی ماسکو میں موجودگی کے عین ایک دن بعد روس یوکرین پر باقاعدہ حملہ آور ہو گیا۔ اس کی جارحیت نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت آسمان کی جانب اٹھانا شروع کر دی۔ یورپی ممالک کو فکر یہ لاحق ہو گئی کہ وہ اپنے ہاں تیل اور گیس کی طلب کیسے پورا کریں گے۔ جنگ طویل ہونا شروع ہوئی تو مزید فکر یہ لاحق ہو گئی کہ موسم سرما میں گھروں کو گرم کیسے رکھا جائے گا۔ امریکہ ان کی فکر سے گھبرا کر اپنے ہاں دفاعی وجوہات کی بنا پر ذخیرہ ہوئے تیل کی ریکارڈ تعداد منڈی میں لانے کو مجبور ہوا۔ قطر جیسے ممالک منہ مانگی قیمتوں پر یورپ کے لیے گیس کی فراہمی یقینی بناتے رہے۔ عالمی سطح پر جو کھیل شروع ہوا پاکستان اس میں اہم کردار کا حامل نہیں تھا۔ اسی باعث اقتدار سنبھالتے ہی شہباز حکومت تیل کی قیمتیں بڑھانے کو مجبور ہوئی۔ جو نرخ پیٹرول پمپوں کے لیے طے ہوئے وہ تب بھی عالمی منڈی میں طے ہوئے نرخوں کے مطابق نہیں تھے۔ ہمارے قلیل ہوتے غیر ملکی کرنسی کے ذخائر سے حکومت بدستور عوام کے لیے تیل کی خریداری قابل برداشت رکھنے کے لیے امدادی رقوم فراہم کرتی رہی۔ قومی خزانے میں لیکن اب امداد کے لیے اضافی رقم موجود نہیں رہی۔ اسحاق ڈار صاحب کو امید تھی کہ ماضی کی طرح چند برادر ملک اب کی بار بھی ہمیں معاشی سہارا فراہم کرنے کو رضامند ہو جائیں گے۔ ان کی خوش فہمی نے ہمیں مزید مشکلات سے دوچار کر دیا۔ پاکستان کے لیے IMF کے ساتھ طے ہوئی شرائط پر کامل عمل درآمد کے سوا اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ پنجابی محاورے والی اکڑ ہم برقرار نہ رکھ پائے تو IMF کا ایک وفد پاکستان آیا۔ وہ 10 دنوں تک ہمارے ہاں رہا۔ اپنے قیام کے دوران مذکورہ وفد نے واشگاف الفاظ میں پاکستان کو بتا دیا کہ اس سے $1 ارب کی امدادی رقم وہ لینے کے لیے لازمی ہے کہ چند پیشگی اقدامات لیے جائیں۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں گراں قدر اضافے کا اعلان کرتے ہوئے چند پیشگی اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ بجٹ خسارے کو معقول حد تک رکھنے کے لیے اب منی بجٹ کے ذریعے مزید ٹیکس بھی لگانا ہوں گے۔ حکومت کی خام خیالی تھی کہ وہ منی بجٹ کو فی فور آرڈیننس کے ذریعے لاگو کر دے گی۔ اس کا اجرا ہو جاتا تو رواں مہینے کے اختتام سے قبل IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہمارے لیے امدادی رقم فراہم کرنے کی منظوری دے سکتا تھا۔ مارچ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہمیں وہ رقم میسر ہو سکتی تھی جس کا بے قراری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔
تحریک انصاف کے ایوان صدر میں بٹھائے صدر مملکتوں نے مگر منگل کے دن ڈار صاحب سے ملاقات کے دوران مطلوبہ آرڈیننس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بدھ کی سے پہر شہباز حکومت منی بجٹ پارلیمان کے روبرو رکھنے کو مجبور ہو گئی۔ روپیٹ کر شاید حکومت قبول ہے کی آوازوں کے ساتھ نئے ٹیکس لاگو کرتے منی بجٹ کی منظوری یقینی بنا لے۔ اس کے عوض مگر اسے آئندہ انتخابات میں ووٹوں کے حصول میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ریاست بچانے کے لیے وہ اپنی سیاست کاملہ تباہ کر چکی ہوگی۔ صدر مملکت نے اپنی جماعت کے قائد کی خوشنودی کے لیے حکومت کو جھنڈی دکھائی تو حیرانی کی بات نہیں۔ عارف الوی بہرحال عمران خان صاحب کے دیرینہ وفادار ہیں۔ سوال مگر یہ اٹھتا ہے کہ جس ریاست کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون اپنی سیاست مسلسل تباہ کیے جا رہی ہے، اس کے چند کلیدی ادارے شہباز حکومت کی قربانیوں اور مشکلات کو سراہ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلیں تو بآسانی طے کیا جا سکتا ہے کہ سراہنا تو دور کی بات ہے، قربانی کا سرسری اعتراف بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے تحریری آئین پر عمل درآمد کا تقاضا ہے۔ شہباز حکومت نے جس عجلت میں شکنجے میں اپنا سر رکھا تھا اسے مزید کسا جا رہا ہے۔ میرے دل میں لیکن حکومت کے لیے ہمدردانہ جذبات بیدار نہیں ہو رہے۔ انگریزی کا یو ایسکڈ فار اٹ والا فقرہ ہی یاد آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزرے برس کے آغاز سے اس کالم میں فریاد کیے چلا رہا تھا کہ عمران حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کرنے سے گریز کرے۔ فارغ کر ہی دیا تھا تو فوری انتخاب کا اعلان کرے۔ ان کے نتیجے میں آئی حکومت ہی سخت معاشی اقدامات لینے کا حوصلہ دکھا سکتی تھی۔ ہاتھ سے لگائی گرہوں کو اب دانتوں سے کھولنا ہوگا۔ گرہیں تو شاید اس کی وجہ سے کھل جائیں گی۔ شہباز حکومت کے سیاسی دانت مگر اس کے بعد کسی اور کام جوگے بھی نہیں رہیں گے۔